رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الاسراء اور دوسرا لفظ ہے المعراج۔ اسراء کس کو کہتے ہیں، معراج کس کو کہتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو اسراء اور معراج دونوں کی سیر کرائیں گے، یعنی آپ کو اس کی معلومات پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا لفظ اسراء، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ اسراء کا ایک مرحلہ ہے جس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سفر کو ہم کہتے ہیں اسراء۔ قرآن میں اس اسراء کو بہت ہی صراحت کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں ہی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سفر کا دوسرا لفظ ہے المعراج۔ معراج جو ہے یہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ مذکور نہیں ہے، لیکن احادیث صحیحہ سے یہ معراج ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی سے ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوئے۔ اور بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ معراج صراحت کے ساتھ قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہت سی آیتوں میں معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ آیت ہے سورہ نجم کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسراء اور معراج جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، کیا وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا یا صرف روح کے ساتھ؟ یعنی روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسراء ہوئی تھی، یا جسم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسراء اور معراج پر گئے تھے؟ تو اس بارے میں علماء کا اتفاق ہے، جمہور علماء کرام کا یہی مذہب ہے اور صحابہ کرام کا بھی یہی مذہب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ معراج جاگتی حالت میں ہوئی تھی، یعنی سوتی ہوئی حالت میں معراج نہیں ہوئی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسراء اور معراج یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اور پھر وہاں سے آسمان دنیا کا سفر، یہ دونوں سفر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں ہوا تھا، خواب میں نہیں ہوا تھا۔ اور اس بات کی دلیل خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں لفظ عبد ہے۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بندے کو لے کر کے گیا تھا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہیں، اس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء اور معراج کروائی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج جو ہوئی تھی وہ صرف روحانی طور پر ہوئی تھی، جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک انسان صرف روحانی طور پر یعنی خواب کی حالت میں آسمان دنیا کی سیر کر لے یا پھر کہیں سے کہیں چلا جائے تو یہ کوئی بڑی دلیل نہیں ہوتی ہے، نبوت کی یہ دلیل نہیں مانی جاتی ہے، کیونکہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب لوگ بھی خواب دیکھا کرتے ہیں۔ کیا اس خواب میں بہت سے لوگ ایسے نہیں ہیں جو اڑتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں؟ کیا خواب میں ہم یہ نہیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں؟ تو اگر خواب میں دیکھا صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو وہ خواب نبوت کی دلیل نہیں بن پائے گا۔ نبوت کی دلیل اس وقت ہوگا جبکہ وہ جسم کے ساتھ جائیں، کیونکہ جسم کے ساتھ جانا ہی عقل کے خلاف ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی کہ ایک انسان جسم کے ساتھ ایک ہی رات میں، وہ بھی اس وقت جبکہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، پلین ہوائی جہاز کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا یہ عجیب و غریب تھا، بہت ہی عجیب تھا، اور لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ثبوت میں بیت المقدس کے اندر کیا کیا چیزیں انہوں نے مشاہدہ کی تھی، کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، ان کا رنگ کیسا ہے، وہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا تھا۔
حالانکہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت جب اسراء پر گئے تھے یعنی بیت المقدس پہنچے تھے تو وہاں جانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ یہ گنے کہ بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، ان کا رنگ کیسا، یہ دیکھنا تو مقصد نہیں تھا۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان سب چیزوں پہ دھیان دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن جب پھر ان سے پوچھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو پیش کر دیا اور انہوں نے دیکھ کر کے بتا دیا تھا کہ اس میں اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں۔ جس سواری پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہو کر کے گئے وہ سواری براق۔ اس براق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ فَوْقَ الْحِمَارِ۔ اس لفظ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے ایک چوپایا لایا گیا، ایک چوپایا یعنی 4 پاؤں والا ایک جانور لایا گیا، اور وہ جانور کیسا تھا؟ تو خچر سے نیچے اور گدھے سے اوپر۔ اب آپ بتائیے کہ کیا آپ نے کوئی ایسا اسپیشیز دیکھا ہے، کوئی ایسا جاندار دیکھا ہے جس کا قد خچر سے چھوٹا ہوتا ہو لیکن گدھے سے بڑا ہوتا ہو، یعنی خچر اور گدھے کے بیچ میں؟ تو اس دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں پایا جاتا ہے جس کا قد خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہوتا ہو، یعنی اس بیچ میں۔ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خچر اور گدھے کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا ہے، سب سے اونچا ہوتا ہے گھوڑا، اس سے نیچا ہوتا ہے خچر، اور اس سے نیچا ہوتا ہے گدھا، یعنی یہ 3 ہی ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں اس دنیا میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک سفید جانور کو لایا گیا، ایک چوپائے کو لایا گیا، اور اس کا قد کیسا تھا؟ تو خچر سے کم اور گدھے سے زیادہ تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاندار، وہ چوپایا اس دنیا کا تھا ہی نہیں۔ تو پھر جو اس طرح کے فوٹوز لوگ بناتے ہیں وہ کیسے بنا لیتے ہیں؟ اور باضابطہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کہ اس میں انہوں نے باضابطہ ایک شکل دی ہے، اور وہ کوئی ایک عورت کی سی شکل لگتی ہے، اس میں بال بھی عورت کے، معاذ اللہ۔ تو یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور وہ اس لیے بتایا کہ ہم اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام آگے فرمایا کہ اس کا نام ہے براق، لیکن وہ یہاں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو کیسے ہم اس کی کوئی شبیہ، کوئی تصویر، کوئی مثال بنا سکتے ہیں؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خچر سے نیچے اور گدھے سے اوپر ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، یعنی وہ اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، تو اس کی تصویر بنانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، زیادہ اچھا لگا ہو تو شیئر بھی کریں، اور نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور پیج پر ہمارے دیکھ رہے ہو تو پیج کو فالو ضرور کریں۔ السلام علیکم۔